فیضان رمضان ٹرانسمیشن اور ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، سکون رمضان ٹرانسمیشن، اور کیونکہ آخری لمحات ہیں، روز سے پہلے بہت سارے عمل بھی ہو رہے ہیں جی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بدر منیر قادری صاحب، ثنا خواں ہیں، بہت شکریہ، اور جوائن کر لیا ہمیں مفتی قاضی محمد حارث صاحب نے، پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں جناب، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ سے بھی ہم تقویٰ اور رمضان کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ہم چاہیں گے ثنا خواں بدر منیر قادری صاحب سے ملتمس ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اور مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت کلام پیش کیا۔ بالکل بدر منیر قادری صاحب اور مفتی قاضی محمد حارث صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، اور خاص طور پر رمضان مبارک کے حوالے سے بات ہوگی، لیکن خاص طور پر تقویٰ کیا ہے اور کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد،
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ جو قرآنی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو اور تقوی کا لنک بتایا ہے کہ ہم نے تم پر ایسے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پہ تاکہ تم تقوی حاصل کرو. تو تقوی دراصل ہے کیا؟ تقوی ایک اگر لفظی طور پہ اس کا ترجمہ کیا جائے تو تقوی کا لفظی ترجمہ ہے ڈرنا، لیکن اگر اصطلاحی طور پہ دیکھا جائے تو تقوی کا اصل معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ سے اس طرح ڈرنا جس طرح اس کا حق ہے، جس طرح اس سے ڈرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا، قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری. یہ آیت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. وما قدر اللہ حق قدری. تو تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرا جائے جیسا حق ہے. اب ایک مثال اس کے لیے دی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ایک ایسا لباس پہن کے جا رہا ہو جو بڑا نازک لباس ہو اور اس کے آس پاس کچھ درخت ہوں، کچھ پودے ہوں جن میں کانٹے لگے ہوئے ہوں، تو آپ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ وہ راستہ کیسے عبور کر رہا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، ہم ایسے دیکھیں گے کہ وہ کپڑے سمیٹتا ہوا جائے گا کہ کہیں اس کا کوئی کپڑا پھنس نہ جائے کیونکہ وہ پھٹ جائے گا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے کہ تم زندگی ایسی گزارو کہ اس زندگی میں تمہارے پاس مختلف کانٹے یعنی مختلف شیطان تم پہ حملہ آور ہوں گے، مختلف طریقوں سے حملہ آور ہوں گے، لیکن تمہیں اپنا تقوی وہ چادر وہ سمیٹ کے رکھنا اور تمہیں یہ سفر جاری رکھنا یہاں تک کہ تم منزل تک. اللہ کا ڈر خوف آپ پر قائم رہے، پتہ ہو کہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، جواب دہ بھی آپ نے ہونا ہے، تو ظاہر انسان پھر سکڑ کر سمٹ کر بھی چلے گا، بچتا بچاتا بھی چلے گا، ظاہر تھی یہ تمام چیزیں. اچھا، کیونکہ یہاں دو چیزیں آپ نے جو قرآن مجید کی جو آیت خاص طور پر اس کا مفہوم جو بتایا آپ نے کہ جی روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ پہلے تو دوسری امتوں پہ بھی ہم سے پہلے بھی روزے فرض تھے، ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرض ہوئے. لیکن اصل بات یہ کہ وہ چاہتا ہم سے کیا ہے ان روزوں کے ذریعے اللہ رب العزت کی ذات. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ دراصل ہم عمومی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کا تعلق صرف ہمارے جسم سے ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت انسان صرف جسم نہیں ہے، ہمارے اندر ایک اور عنصر بھی ہے، وہ روح کا عنصر ہے جس کا بالکل ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اور روح کیا ہے یہ؟ روح دراصل ایک پیچیدہ چیز ہے. روح کی تعریف تو قرآن میں بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. امر ربی ہے، ہاں یہ اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں تو کہہ دیجئے کہ یہ امر ربی ہے. تو روح کو تو آج کل تک کوئی ڈیفائن نہیں کر پایا کہ روح دراصل ہے کیا، لیکن روح جو کچھ بھی ہے، جس طرح بھی آپ کے جسم کا تعلق، کیونکہ دیکھیں جسم بہت اچھا ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کی طبیعت آپ کی روح نہیں ہے خوش تو باوجود جسم ایک دم چست ہونے کے آپ بالکل ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور آپ اچھا فیل نہیں کر رہے ہوتے. اور یہ روح ایک تعلق پیدا کرتی ہے آپ کا آپ کے نبی کے ساتھ اور آپ کے خدا کے ساتھ، اور یہ بڑا اہم تعلق ہے. ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ ہمارا کولیسٹرول صحیح رہے، ہماری شوگر صحیح رہے، یہ سیکنڈری فائدے ہیں، یہ فائدے بھی مل جائیں گے، ہمارا اسٹمک صحیح رہے، ہمارا بلڈ سرکولیشن اچھا ہو، یہ بہت سیکنڈری فائدے ہیں. اصل فائدہ یہ ہے کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے رسول نے اور ہمارے خدا نے کہا ہے روزہ رکھنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اور اس میں یہ وہ بندگی کا جو تقاضا ہے وہ پورا کر دیں. بالکل شیطان کی طرح یعنی کہ سامنے سے یہ نہ کہیں کہ میں سجدہ کیوں کروں، جی لاجیکل آرگیومنٹ نہ ہو. بالکل اللہ نے کہہ دیا تو حکومتولی نہ کریں. ایسا ہی ہے. اور اس میں یہ کہ عشق کی انتہا ہے کہ آپ کو جس سے آپ عشق کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کھانا چھوڑ دو تو آپ نے کھانا چھوڑ دیا، وہ کہہ رہا ہے پینا چھوڑ دو. اب نہ پینے کے کوئی طبی فوائد نہیں ہے لیکن آپ صرف اس کے کہنے پہ کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں، تو یہ عشق کی انتہا ہے اور یہ تعلق مضبوط کرتا ہے. مفتی صاحب، جس طرح ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو اچھائی کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے بنسبت برائی کے، یا پھر برے راستے پہ چلنا بہت آسان ہوتا ہے. اسی طرح اچھائی کرنے کے لیے ہمیں آؤٹ آف دا باکس جانا پڑتا ہے سم ٹائمز. تقوی اختیار کرنا یقیناً آسان نہیں ہوگا بہت لوگوں کے لیے. کس طرح اس کا حصول ممکن ہے؟ کس طرح ہم تقوی اختیار کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے موٹیویشن کس طرح لائی جائے؟ اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی. اس کے لیے میں نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے تو میں سم ٹائمز تو ایسا ہوتا ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ اکیلے اٹھے پوری سوسائٹی میں، انہوں نے پوری سوسائٹی دیکھی کہ وہ مختلف دھارے کی طرف بہہ رہی ہے، وہ اکیلے اٹھے، انہوں نے پتھر بھی کھائے، انہوں نے تکلیفیں سہیں. وہ کہتے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے تو پوری کی پوری وادیاں پلٹ جاتی. آپ نے کسی قسم کی بددعا نہیں فرمائی، آپ نے مستقل دعائیں کرتے ہوئے آپ نے جد و جہد جاری رکھی، اور یہاں تک کہ پھر آپ نے دیکھا کہ دنیا میں نہ صرف جغرافیائی بلکہ سوشل انقلاب بھی برپا کیا.
مجھے ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ اگر آپ برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکیں، اور زبان سے روکنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر اس کو دل میں برا سمجھیں. یہ اصل میں سوسائٹی کے 3 درجات ہیں. تو جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں اس سوسائٹی میں دیکھتے ہوئے اگر یہ 3 درجات سوسائٹی کے ہیں یا ایمان کے ہیں؟ سوسائٹی کے حساب سے ایمان کے، یعنی اگر بالکل ایسے، یعنی فار ایگزامپل اگر میں کسی ایسی کنٹری میں رہ رہا ہوں کہ جہاں پہ میں ایک سیکنڈری سٹیزن ہوں اور وہاں پر میں کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں اگر اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کروں گا تو یہ شاید حکمت کی بات نہ ہو. اس وقت میرے لیے حکم یہ ہوگا کہ میں اس کو دل میں برا سمجھوں یا اگر زبان سے اس کو روک سکوں. بالکل ایسے ہی، مناسب عمل نہیں، بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ تقوی کے کون سے مرحلے پہ آپ کو کس وقت عمل کرنا ہے. اگر آپ گھر میں اور حاکم ہیں اور آپ گھر میں کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو پھر تقوی یہ ہے کہ آپ اس برائی کو ہاتھ سے روکیں. جس جگہ آپ اتھارٹی ہیں اور جس جگہ آپ زبان سے روک سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ممبر ہے یا اگر آپ کے پاس جس طرح آپ کے پاس یہ پلیٹ فارم ہے تو پھر آپ زبان سے روکیں گے. اور اگر کسی ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں نہ زبان سے روکا جا سکتا ہے نہ ہاتھ سے، تو پھر آخری مرحلہ رہ جاتا ہے وہ یہ کہ دل میں برا سمجھیں. دل میں کم از کم نہیں سوچتا کہ بھئی یہ بری بات ہے، ٹھیک ہے میں اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا، تو کم از کم دل میں سوچ لوں گا برا، تاکہ برائی نارم نہ بن جائے سوسائٹی کی، لوگ برا سمجھیں اس برائی کو. کیونکہ اگر دل میں برا سمجھنا ختم ہو جائے گا تو وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو جائے گا سوسائٹی میں. یہ چیز خطرناک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کی کوئی خاص تربیت دیں ایک دوسرے کو، ہم معاشرے میں ایک دوسرے کو بتائیں تقوی کے حوالے سے، اویئرنیس دیں اس کو، یا جس طرح چلا آ رہا تھا سلسلہ ایک ظاہر ہے اب وہ نہ وہ حدود و قیود رہی ہیں، نہ اتنا ٹائم رہا لوگوں کے پاس، نہ ظاہر استفادہ حاصل کرتے ہیں علماء کرام سے لوگ، تو پھر کیا کیا جائے اس کے لیے؟ اس کے لیے میں اکثر ایک قرآن کی ایک آیت ہے وہ کوٹ کرتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب اکثر لوگ سوال مطلب دل میں پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اگر متقی پہلے سے ہدایت پر ہیں تو قرآن ان کے لیے کیسے ہدایت ہے؟ تو تقوی کے درجات ہیں. ہر بندہ جب اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ تقوی کے درجات طے کرنا شروع کر دیتا ہے. اب جو بندہ جتنا اللہ سے ڈرے گا وہ اتنا تقوی کے درجات میں آگے بڑھتا رہے گا، اور جتنا کم ڈرے گا وہ اتنا تقوی کے درجات میں نیچے ہوگا. اور ڈرنے سے کیا مراد ہے اللہ رب العزت سے؟ ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ اکثر علماء اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ اگر گناہ کرتے ہوئے اللہ کا خیال آ جائے اور ڈر آ جائے اور آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں، یہ تقوی کی اصل ڈیفینیشن ہے. سبحان اللہ. کہ جس میں آپ کو کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے اگر اللہ کا خیال آتا ہے اور آپ کو ڈر پیدا ہوتا ہے کہ وہ پکڑ لے گا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہ تقوی ہے. اچھا، تقوی اختیار نہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے اور دین اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن میں جو آیت آئی ہے وہ آئی ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چوپایوں میں، یعنی جو جتنی بھی مخلوقات ہیں نا زمین پہ، ان میں بدترین مخلوق وہ ہے جو سنتی نہیں ہے، جو بہرے ہیں اور جو اندھے ہیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کا خالق ان سے کیا چاہ رہا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، وہ عقل نہیں رکھتے. صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی آنکھیں تو ہیں وہ دیکھ نہیں پا رہے، بالکل ایسے ہی. کان موجود ہیں لیکن وہ سن نہیں پا رہے حق کی بات، وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہے. یہ بہت سی بات کیا آپ نے. اور چونکہ ظاہر ماہ مقدس میں اس لیے لوگوں کے سامنے یہ تمام باتیں بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ اویئرنیس ہو، ہمیں پتہ چلے. اور بھول چکے ہوتے ہیں، نہیں سنی ہوتی، بہت زیادہ وقت کی قلت بھی ہوتی ہے. اچھا سر، یہ تقوی کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں وہاں ماہ مقدس کے حوالے سے ضرور بتائیے. اس کے روزانہ ہم فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ظاہر اتنے زیادہ فضائل ہیں رمضان المبارک کے، پھر بھی رہ جاتے ہیں. آج بھی میں چاہوں گا تھوڑا سا رمضان المبارک کے فضائل پہ روشنی ڈالیے گا. رمضان کے بہت سارے فضائل جیسا آپ نے بتایا، آپ نے بھی کیے ہوں گے ڈسکس. تو ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے وہ بڑی زبردست ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور پھر من قامہ کا بھی آگے بتایا کہ جو بندہ روزے رکھے رمضان کے ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. کتنی ایزی ڈیل ہے کہ آپ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اور احتساب کے وقت احتساب کرتے ہوئے اپنا احتساب کرتے ہوئے. اپنا احتساب کا تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیجیے. اپنا احتساب یہ ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ تو آئیڈیل ہے، ورنہ رمضان میں تو کم از کم بیٹھ کے سوچیں کہ آپ زندگی گزار کس طرح رہے ہیں اور آپ کا اپنے خدا کے ساتھ تعلق، اپنے خالق کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کیسا ہے. کیا آپ ان اعمال کے ساتھ، اس زندگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے یا شفاعت لینے کے لیے جا سکیں گے؟ یہ احتساب بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ میں تو سمجھتا ہوں ڈیلی بیسس پہ رات کو آپ سوچیں کہ دن کس طرح گزارا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. بالکل. اور ماہ مقدس کی بات کر رہے تھے. ماہ مقدس میں پھر یہی ہے کہ روزہ
اور پھر رات کا قیام من قامہ، جس طرح یہ قیام اللیل ہے جس کو تراویح بھی عمومی طور پہ کہا جاتا ہے، یا پھر دوسری آپ جو ہے وہ نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہوں. اس سے مراد تراویح لیتے ہیں. عمومی طور پہ تراویح، اب ظاہر ہے مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں، لیکن عمومی طور پہ علماء اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح ہے، ورنہ جو دوسرے اسکول آف تھاٹس ہیں وہ اس کو عمومی طور پہ نوافل مراد لیتے ہیں. اور رات کے آخری پہر. رات کے آخری پہر بالکل ایسے ہی اس میں آپ نوافل پڑھیں اور پھر قیام کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنا احتساب کریں کہ یہ میں نے اعمال کیے اور اس سے مجھے بچنا ہے اور آئندہ میں کوشش کروں گا اس سے بچوں گا. تو اتنی ایزی ڈیل ہے کہ آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. معاف ہو جاتے ہیں بالکل. اچھا 5 وقت نماز تو ظاہر فرض ہے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں لوگ، اس مبارک مہینے میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایکسٹرا عمل کیا کیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکیں، رحمتیں برکتیں سمیٹ سکیں رمضان مبارک کی؟ اس کے لیے نا مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب شب قدر آتی تھی تو ہمیں ایک جو ہے وہ رسالہ پکڑا دیا جاتا تھا جس میں مختلف طریقوں سے عبادتوں کے طریقے لکھے ہوتے تھے. لمبی لمبی نمازیں جو حدیث سے ثابت نہیں ہیں وہ لکھی ہوتی تھیں، وہ ہم پڑھے ہوتے تھے اور ہمارے لیے بہت طبیعت پہ بوجھ بن جاتا تھا. وہ بعد میں ہمیں آگے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقے ہمیں نہیں سکھائے. جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں اعمال، اس میں سب سے جس کو کہتے ہیں نا سب سے ہائی رینک، وہ یہ ہے کہ شب قدر میں ہم صلاۃ التسبیح پڑھ لیں اور اس کے علاوہ ہم جتنے نوافل جتنی ہماری استطاعت ہے وہ پڑھیں، لیکن اس سے پہلے جو نمازیں ہماری قضا ہو گئی ہیں وہ ہم پڑھ لیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ درود شریف جو ہے نا اس کی کثرت بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور جو قبول ہی قبول ہونی ہے. بالکل وہ زبردست کیا ہی بات ہے، قبول ہی قبول ہونی ہے، اس میں کوئی دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ ہم ڈریں کہ قبول نہیں ہوگا. اچھا مفتی صاحب، جس طرح نماز قضا کا ذکر آپ نے کیا کہ قضا نمازیں اپنی ادا کریں، کوئی ایسا انسان جس کے زندگی کے 20-25 سال گزر گئے ہیں لیکن اللہ نے اس کو تب جا کے ہدایت دی ہے اور وہ تب جا کے اللہ کی راہ میں ایک بار. علی بھائی آپ ہنسے نہیں، دیکھ کے دیکھیں یہ ہر بات مذاق لگتی ہے. ہماری ایج بھی لگا دیتی ہیں 35-40 سال. تو اگر 35-40 سال کا کوئی بندہ جس کو اللہ بہت دیر سے ہدایت دے اور بے شک اللہ، تو وہ اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنی نمازیں کس طرح قضا کر سکتا ہے، قضا ادا کر سکتا ہے؟ قضا نماز کی بات کریں بلوچا. اچھا اس میں کیا کاؤنٹنگ کریں ہم، مطلب اندازے سے پڑھ لیں؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی بیسکلی. اس کے لیے علماء نے یہی لکھا ہے کہ ظاہر ہے اب جو بندہ 20-25 سال آپ کہہ رہی ہیں، 35-40 سال آپ کہہ رہے ہیں، اس حساب سے تو ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں پتہ چل سکے گا بیچ میں کتنی نمازیں پڑھ لی گئیں اور کتنی نمازیں چھوڑ دی گئیں. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اندازہ لگایا جائے اور اس اندازے کے حساب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک نماز وہی قضا، جب تک کہ حرام وقت نہ ہو جیسے فجر وغیرہ کا جو ہے، اس میں آپ کیا کر لیں کہ وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ گریجولی، کیونکہ ایک ساتھ تو اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے، تو ہوگا یہ کہ آہستہ آہستہ گریجولی پھر آپ اس کی قضا نمازیں پڑھتے رہیں گے. اس دوران اگر اللہ نہ کرے وفات ہو جائے تو ایک جگہ حساب لکھ کے رکھا ہوا ہو تاکہ جتنی نمازیں بچ جائیں وہ بعد والوں کو پتہ چل جائے کہ اتنی نمازیں رہ گئیں تو فدیہ اس کا دیا جا سکے. اچھا یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ اندازہ نہیں ہوتا آدمی کو. میں نے 1000 نمازیں چھوڑی ہیں، 500 چھوڑی ہیں نمازیں، اندازے سے کوئی اس کا وہ میکینزم تو ظاہر ہے نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ سے صرف کافی. اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ان الدین یسر، دین آسان ہے. اللہ تعالیٰ اس کیلکولیشن میں آپ کو پکڑے گا نہیں کہ یہ نمازیں آپ نے اس طرح کیلکولیٹ کیوں نہیں کی. اللہ سے یہی امید ہے انشاءاللہ اگر ہم ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف تو وہ انشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب، جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں نفل پڑھ لیں تو اتنی قضائیں معاف ہو جائیں گی، کچھ ایسا حساب کتاب ہوتا ہے لوگوں کے حوالے سے کہ آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے لیے یہ ثواب ملے گا، آپ یہ پڑھ لیں تو اس کا 1/4 اس چیز کا ثواب ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، واقعی کوئی ایسے نوافل ادا کرنے سے پرانی قضائیں معاف ہوتی ہیں؟ یہ لوگوں میں نا آج کل بڑا ایک موضوع حدیث پتہ نہیں لوگوں نے بنا کے پھیلائی ہوئی ہے کہ آخری جمعے کے دن آپ 2 رکعتیں اس طرح پڑھ لیں تو پچھلی تمام نمازیں معاف ہو جائیں گی. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اور اس طرح قضائے عمری معاف نہیں ہوتی. آپ کو لازمی طور پہ اپنی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ پڑھنی ہی پڑیں گی. ہاں البتہ وہ نوافل جس کا احادیث میں آیا کہ کچھ خاص فضیلت بیان ہوئی ہے وہ فضیلت والی ہیں، جیسا کہ سورہ اخلاص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 3 دفعہ اس کو پڑھے گا اس کا ایک طرح سے پورا قرآن اس نے پڑھ لیا. تو یہ فضائل تو ثابت ہیں لیکن یہ قضاء عمری والی احادیث بالکل ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور رمضان میں اس کے علاوہ جو خاص عبادات کوئی ایسی کی جا سکتی ہیں جس سے بڑا اجر ہو، جس کا بڑا ثواب ملتا ہو؟ ہم عمومی طور پہ میں نے جتنا دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر پا لوں تو میں شب قدر میں کیا پڑھوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بہت چھوٹی سی دعا بتائی وہی شب قدر والی کہ یہ پڑھ لیا کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت لمبی نوافل ان کو نہیں بتائیں
تو میرے خیال سے کہ اگر ہم دن بھر, مومن کا تو ہر عمل عبادت ہے نا, سبحان اللہ, مومن کا تو ہر عمل عبادت ہے. اگر وہ حلال کمانے نکل رہا ہے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جو کچھ بتا رہے ہیں یہ بھی جہاد باللسان میں آتا ہے. بالکل کہ ہم جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے, بالکل اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, ہم بھی جہاد باللسان کر رہے ہیں. یہ بھی عبادت ہے جو ہم دن بھر نکل رہے ہیں, صبح سے شام تک محنت کر کے کچھ کما رہے ہیں, اس کا ثواب ہمیں ملے گا. رات میں ہم سو رہے ہیں یہ سوچ کر کہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں گے اور باقی عبادات کریں گے, وہ بھی ثواب لکھا جائے گا. ہر کام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کر رہے ہیں, اس کا ثواب ہمیں مل رہا ہے. تو بظاہر اس میں یہی ہے کہ صحیح ہے, اگر آپ نوافل پڑھنا چاہ رہے ہیں تو نوافل کو کسی بھی طریقے سے, اگر آپ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ عمومی طور پہ جو عام عبادات ہیں اگر وہ بھی کر لیں اور قضاء عمری اگر پڑھ لیں پوری, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی چیز ہے. صحیح صحیح. ایک کلام سن لیں گے, ہمارے ساتھ بدر منیر صاحب موجود ہیں. جی. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری. اور میری تو ہستی بھی کیا ہے, میرے غریب نواز, میری تو ہستی بھی کیا ہے, میرے غریب نواز, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے, حضور میں